الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے جس موضوع کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کی قیام و نہضت کی بنیادیں ہیں. ہر تحریک کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے کہ جو ایک تحرک کو ایجاد کر کے ایک ہدف تک پہنچنا چاہتی ہے. انسانی معاشرے جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر خلق کیے ہیں ان کو چلانے کے لیے اور ان کو ایک سمت کے اوپر گامزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام امامت کو وجود دیا ہے. امامت کا نظام سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، اگرچہ آج کے دور میں ان موضوعات کے اوپر کم جگہوں کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں غور و فکر کے ساتھ اس مرحلے کو سمجھنا چاہیے. بالفاظ دیگر زمین جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی اور اس میں انسان کو بسایا، یہ قلیل مدت کے لیے ہر انسان ہے. محسوس ایسا ہی ہوتا ہے انسان کو کہ جیسے آج وہ جاگ اٹھا ہے اور آرام سے صحت کے ساتھ زندگی بسر کر کے ایک دوبارہ نیند کے عالم میں جائے گا اور دوبارہ صحت کے ساتھ اٹھ جائے گا. ایسا ہر روز معاملہ نہیں ہونا. بالآخر جو انسان کے لیے موت کا وقت ہے وہ آئے گا اور انسان آرام سے اس دنیا سے چلا جائے گا. انسان کے اختیار سے جس طرح اس دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے، یعنی آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح اس دنیا سے جانا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ آنے اور جانے کے درمیان کی قلیل مدت کی زندگی، یہ زندگی دو طرح سے ایجاد ہوتی ہے. ایک اس کا اجتماعی پہلو ہے اور ایک اس کا انفرادی پہلو ہے. یہی انفرادی پہلو در حقیقت اپنے باطن میں اجتماعیت کو وجود رکھتا ہے. کوئی بہت ہی قلیل ایسا ہمارا ذاتی عمل ہوگا کہ جس کے اثرات اجتماعی زندگی کے اوپر نہ پڑ رہے ہوں. اس لیے انسان اس طریقے سے الجھا ہوا ہے زمانے کے اندر اجتماعی امور میں کہ چار ناچار وہ اجتماعی دنیا کو جنم دے رہا ہے. یہ موضوع ایک تفصیلی ہم سابقہ دروس میں شہید مطاہر رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں کہ معاشرہ اور اس کی کیا بنیادیں ہیں. بہرحال جب ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہر ریاست کے اوپر اور ہر خطے میں ایک معاشرہ ضروری ہے اور اس معاشرے کو انسان جنم دے رہا ہے، چار ناچار جنم دے رہا ہے. مثلا آپ اپنے گھر میں جب انسان شادی شدہ ہوتا ہے تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک چھوٹے سے گھرانے کو جنم دیتا ہے، ایک چھوٹے سے معاشرے کو جنم دیتا ہے. یہی آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایک بھرپور ریاست کے اندر معاشرہ سامنے آتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنی زندگی کو منظم کرے. منظم سے مراد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان اس کائنات کے اندر خلق ہوا ہے اس مقصد کی طرف گامزن رہتے ہوئے اس دنیا کی زندگی بسر کرے. کیونکہ دنیا کسی بھی نظریے میں جو ہم ظاہری طور پہ نظریات مختلف تحریکوں کے مختلف قیام کے پڑھتے ہیں ان میں کسی بھی جگہ پہ ہمارے پاس زندگی کی لذتیں اس طرح سے چھنتی نہیں ہیں کہ کوئی لذت ہی نہ ہو. ایسا نہیں ہے. انسان کو اللہ نے جو خلق کیا ہے اس میں بالآخر وہ کھانا کھائے گا تو تب بھی وہ زندہ رہ پائے گا، لہٰذا کھانے کی ایک لذت سے وہ دوچار ہوگا. اسے نیند کی لذت ہر روز میسر آتی ہے. صحت اگر میسر ہے، صحت کی ایک تازگی اس کو حاصل رہے گی، لہٰذا یہ چیزیں کوئی بھی نہیں چھینتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر نظم کیسے وجود میں آنا چاہیے، کیسے معاشرے متحرک ہونے چاہیے، کیسے معاشرے میں لوگوں کی ضروریات پوری ہونی چاہیے. یہ ایک اساسی بحث بنتی ہے جس میں دین اسلام کا موقف یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے تو معاشرہ بھی الہی ہونا چاہیے اور اس معاشرے کو جو رہنمائی کرے اور پورے معاشرے کو جو ادارہ کرے، مینجمنٹ کرے، اس کی مدیریت کرے، وہ حکومت بھی حکومت الہی ہونی چاہیے. کیونکہ زمین اللہ کی ہے، عطا اللہ کی ہے.
انسان کی خلقت اللہ نے کی ہے، اس معاشروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لہٰذا یہ پورا کا پورا نظام چلنا کس طریقے سے چاہیے، وہ بھی الہی طریقے سے چلنا چاہیے۔ اگر یہ ترتیب باقی رہے تو پھر معاشروں کے اندر اضطراب نہیں ہوگا، بے سکونی نہیں ہوگی، معاشروں کے اندر ظلم و ستم نہیں ہوگا، فساد اور فتنہ برپا نہیں ہوگا۔ یہ اس شرط کے اوپر موقوف ہے کہ یہ ترتیب باقی رہے۔ اگر یہ ترتیب باقی نہیں رہتی، یعنی اللہ کے بندوں کے اوپر، اللہ کی زمین پر اللہ ہی کی حکومت اور اللہ ہی کی ہدایت وہ کار فرما رہے، تو اس جگہ پہ آپ ملاحظہ کریں گے کہ اس ترتیب میں سکون ہے، اس ترتیب میں اطمینان ہے۔ لہذا اس مقدمے کو جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا، ہم نے گزشتہ جلسے میں پڑھا کہ دین الہی اس کا اصل محور تھا، اصل اس کا متحرک وہ دین الہی تھا۔ آج اسی کا اگلا سلسلہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ دین الہی کا محور ہونے سے کیا مراد ہے۔ آخر دین الہی انسان اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی اختیار کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے پرسنل لائف بسر کر رہا ہے، کچھ اسٹڈی کرتا ہے، کوئی کمائی کے لیے نکلتا ہے، کسب حلال کرتا ہے، اپنے اپنے شوق ہیں، اپنے اپنے رجحانات ہیں، اس کے مطابق وقت گزارتا ہے۔ لہذا اگر اس طریقے سے ایک انسان وقت گزارتا اور ادھر ایک اعتقاد قائم کرے اور فقط مراسم میں شرکت کرے تو اس میں کیا عیب ہے؟ یہ جو سوچ ہے یہ سیکولر سوچ کہلاتی ہے۔ یہ جو جملات میں نے بولے ہیں آپ کی خدمت میں، اس کو کہتے ہیں سیکولر سوچ۔ سیکولرزم وہ اپنے وجود میں الحاد کو لیے ہوئے ہے، کیونکہ کلیسا اور چرچ یعنی مذہب کی غرب میں مذہب کی شکست کی بنیاد پہ لادینیت کی ایک سرزمین فراہم ہو گئی۔ اب اس لادینیت کی سرزمین میں کئی قسم کے مختلف طرح کے نظریات جنم لے رہے ہیں جو انسان کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا ڈیموکریسی سیاست کی دنیا میں جنم لے رہی ہے، اسی طریقے سے نیشنلزم وہ ایک قومیت اور وطنیت کے سطح کی پر جنم لے رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں عسکری میدان میں، اس میں بھی اسی طرح وطنیت یا نیشنلزم کے آثار دکھائی دیں گے۔ اخلاقیات کی طرف آ جائیں تو آپ کو مختلف طرح کے عجیب و غریب نظریات کا مجموعہ دکھائی دے گا۔ یہ سب نظریات کس سرزمین پر سجے ہوئے ہیں؟ اس سب نظریات، فاسد نظریات کو کس نظریے نے زمین فراہم کی ہے؟ اس زمین کا نام سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم یعنی لادینیت۔ لادینیت کیا معنی لادینیت؟ آیا وہ مذہب کے قائل نہیں تھے؟ نہیں، مذہب ذاتی زندگی میں مذہب کے قائل تھے، چرچ بھی جایا کرتے تھے۔ مذہبی گھرانے میں جو ان کا مؤسس ہے جارج جیکب، وہ ایک متشدد متعصب عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، یعنی مولویوں کا بیٹا تھا جس نے سیکولرزم کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ کوئی غیر مذہبی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک زمین فراہم کی، اس زمین میں اصل جو روح تھی وہ الحاد تھی۔ الحاد کے اوپر اب آپ توحید کے پودے لگائیں، اس سے توحید نہیں نکل آئے گی۔ آج کے دور میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ جب ایک الحاد کی سرزمین وہ معاشروں کے اندر بچھا دی گئی اور اب آپ مختلف شعبوں کے اعتبار سے مختلف نظریات لے کے آئے، چونکہ اس سرزمین پہ وہ پودا اگ رہا ہے، اس لیے اس پورے پودے کے وجود میں الحاد کا نظریہ وہ جنم لے گا، وہ نشو نما پائے گا، کوئی اور نظریہ نہیں آئے گا۔ اس لیے ان کی باتیں اسی طرح کی ہوں گی کہ دین کہاں تک ہونا چاہیے؟ زبانوں کے اوپر بس دین، اقرار کی حد تک ہونا چاہیے، حمایت کی حد تک ہونا چاہیے، جذبات کی حد تک ہونا چاہیے۔ جب دنیاوی امور کے اندر قدم رکھیں قلت دیانون، پھر دیندار کا پتہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اجتماعی دنیا سے دین کا کیا تعلق؟ مجلس ہم سنتے ہیں، مجلس ہم پڑھتے ہیں، نماز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی ہم رکھ لیتے ہیں، ہاں اجتماعی زندگی کے اندر اور سیاسی زندگی کے اندر ہم دین کے موقف کو دخل نہیں دیتے۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے رکھتا ہے، میری رائے مثلا فلاں حکمران ہے، میری رائے فلاں حکمران ہے۔ اگر ہم اس طرح کا تفکر رکھیں، یقین جانیں یہ سیکولر سوچ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام کی سوچ نہیں ہے۔ اس لیے اس انداز سے سیکولر آج کے دور میں مذہب میں داخل ہوا اور کھوکھلا کرنا شروع کر دیا مذہب کو۔ اگر مذہب کی اساس کے اوپر ان نظریات نے جنم لیا ہوتا
تو کسی بھی جگہ پہ کبھی بھی یہ فرصت دشمن کو مہیا نہ ہوتی کہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی اور مسلمانوں کے سیاسی نظام کے اندر اپنے نظریے کو مسلمانوں پہ مسلط کر دے گا۔ ذاتی زندگی کے اندر ممکن ہے کہ کوئی صلاحیت کر جائے، کوئی اثر انداز ہو جائے، لیکن اجتماعی حالت میں مسلمانوں کے معاشروں کو اغوا کر لینا یہ کسی نظریے کی ترویج کی بنیاد پر ہے۔ لہذا اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی طرف رجوع کریں، آپ کو واضح طور پہ یہ نظر آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی قیام کی بنیاد، امام حسین علیہ السلام کے نہضت اور تحرک کی بنیاد وہ حقیقی معنی میں دین الہی تھا، جسے کہتے ہیں الا للہ الدین الخالص، دین خالص تھا، نہ کہ فقط دین۔ لہذا وہ افراد جو دین خالص کے اعتبار سے دین اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ دین خالص کو جب پہچانتے ہی نہیں ہے، اختیار کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کے اختیار میں انجام دینا نہیں ہے، ہمارے بس سے باہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیقات شامل ہوتی ہیں اور راستے آہستہ آہستہ کھلتے چلے جاتے ہیں اور نصیب انسان کو مقامات ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا انسان ابتدا میں جیسے ہم اپنے وجود میں دیکھتے ہیں، عدم تربیت نفوذ کی وجہ سے خوف بھی لاحق ہے، بے یقینی بھی لاحق ہے، عدم توکل بھی ہے، نا امیدی اور مایوسی بھی ہے۔ اب ظاہراً پڑھ رہے ہم ممکن ہے مدرسے میں پڑھ رہے ہوں، تفسیر اور حدیث اور فلسفہ اور کلام اور عرفان پڑھ رہے ہوں، لیکن یہ امراض نہیں حل ہو رہے۔ یہ جب مرض حل نہیں ہو رہے تو وہ معاشرے اور اپنی زندگی کے علاج اور حل کے لیے کہاں رجوع کرتا ہے؟ کبھی بھی دین کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ یہ وہ مشکل ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں عمومی طور پہ پھیلی ہوئی ہے، عمومی طور پہ کہ وہ اپنے آپ کو مختلف طرح کی عبادتوں میں مشغول کر لیتا ہے، مختلف طرح کے درس و تدریس میں مشغول کر لیتا ہے، بڑے بڑے بہترین موضوعات اور بہترین علوم کا مدرس بن جاتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک عام فرد کی سطح کی ذہنیت رکھتا ہے، فوراً مایوس ہو جاتا ہے، فوراً امید ہو جاتا ہے، فوراً خوفزدہ ہو جاتا ہے، فوراً معاشرے کا دباؤ اپنے سر کی پر لے لیتا ہے۔ لہذا یہاں پہ انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خالی لفاظی انسان میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے، خالی ذہنی تصورات انسان میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے، انسان کو ہمت ہو کہ کچھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے آپ تحریک کو اگر ملاحظہ کریں تو دین الہی جامع معنی میں ہے، دین الہی اس معنی میں نہیں ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہم اپنے ذہنوں میں معنی بنائے گئے ہیں، کیونکہ عموماً ہر فرد وہ معنی دین کا رکھتا ہے کہ جو اس نے اپنے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک آس پاس ممبروں کے اوپر اور ماحول میں دیکھا ہے، وہ اسے دین سمجھتا ہے۔ پھر اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ مطالعاتی انسان ہے، اگر وہ غور و فکر کرنے والا انسان ہے تو اپنے محدود دائرے اختیار میں یا محدود سے احاطے میں وہ مطالعہ کر کے دین کو اخذ کر لیتا ہے، وہ بھی اپنے رجحان کے مطابق۔ ممکن ہے کہ کسی کا رجحان فقہی اور اصولی ہو، کسی کا رجحان ممکن ہے کہ تاریخی اور سیرت کے اعتبار سے ہو، کسی کا رجحان ممکن ہے کہ مناظرے یا اس عنوان سے وہ تفسیر اور حدیث کی جانب ہو، مختلف مزاج ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے مزاج کے تحت پھر وہ ایک دین کو لیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے آفات ہیں، دین کی آفات میں سے ہیں۔ دین کا جامع مطالعہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر جامع مطالعہ انسان نہیں رکھتا، وہ اپنی زندگی کی مشکلات کے حل کے لیے کبھی بھی دین کا سہارا نہیں لے گا۔ یعنی آج آپ دیکھیں نا، ہمارے معاشرے کے اندر وہ طور طریقے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے رائج ہو چکے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمانے جاہلیت کے اندر رائج تھے۔ مثلا زمانے جاہلیت والے اگر انہوں نے کاروبار شروع کرنا ہے تو کاروبار شروع کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ آپ اگر دقت کریں اور تاریخ پڑھیں، انہوں نے یا راہب رکھے ہوئے تھے یا کاہن رکھے ہوئے تھے۔ وہ کاہنوں کی طرف رجوع کرتے تھے اور کاہن حساب کتاب لگا کے ان کو بتاتے تھے اس میں نفع ہے، یہ سفر کرو نہ کرو، فلاں فلاں چیزیں ہیں۔ آج کے دور میں آپ معاشرے کے اندر چلے جائیں، دینداری اس کو شمار ہوتی ہے کہ فقط استخارے کرائے۔ ہم استخارے کے مخالف نہیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے البتہ خود استخارے کر کے بھی نہیں دیے۔ استخارہ یعنی خیر، طلب خیر کے لیے دعا بتائی، طلب خیر کے لیے وظیفہ اور عمل بتایا کہ جاؤ کرو، لیکن جب بات آتی ہے استخارے کی تو روایات اور قرآن کریم نے استشارہ پہلے کہا ہے، شورا کو پہلے ذکر کیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ،
باہمی مسائل مشاورت سے حل کرو، مشاورت سے دوسروں کی عقلوں میں انسان شریک ہو جاتا ہے، مشاورت کرنے سے انسان کو اس کا نفس ذلیل و خوار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نفس جو ہے وہ ایک کمال کی طرف بڑھتا ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ استخارہ ہر مشکل میں طلب خیر انسان چاہتا ہے، اس عنوان سے کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس عنوان سے کہ وہ اپنی دینداری کو معاشرے میں فقط استخارے کے باب سے عیاں کر رہا ہو، ظاہر کر رہا ہو، یہ عیب ہے۔ کہاں پہ وہ بڑے بڑے عناوین جو دین اسلام نے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دیے کہ صبر ایک مفہوم رکھتا ہے، توکل ایک مفہوم رکھتا ہے، شکر اور رضا ایک مفہوم رکھتا ہے، مصائب کے اوپر استقبال مصائب کرتے ہوئے صبر کے دوش پیر سے جھیل جانا ایک معنی رکھتا ہے۔ آپ کتاب الایمان الکفر الکافی کا اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اس میں اگر کوئی باب نہیں ملے گا وہ کتاب الاستخارہ ہے، وہ باب الاستخارہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس روش کے اوپر اہل بیت علیہ السلام نے مکتب تشیع کی اور اپنے شیعوں کی تربیت نہیں کی۔ انہیں طلب خیر کے طریقے بتائے کہ جاؤ یہ دعا پڑھو، جیسے صحیفہ کاملہ میں دعائے استخارہ ہے، وہ دعائے استخارہ وہ تسبیح پھیرنے والی دعا نہیں ہے، وہ دعائے استخارہ یعنی اللہ سے خیر طلب کرو۔ ہاں بعض اعمال بتائے ہیں کہ کس طریقے سے ایک عمل کو انجام دو اور اس عمل کے ذریعے سے خیر جس طرف ہے اس کا طرف رجحان کو حاصل کرو، ایسے اعمال بتائے ہیں، لیکن آیا معاشرے کی تربیت اس اساس کے اوپر کی؟ تربیت اس اساس یعنی جب آپ اجتماعی حوالے سے اسلام کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پہ اس کا اثر نہیں دیکھیں گے، وہاں توکل کا اثر دیکھیں گے، وہاں امید کا اثر دیکھیں گے، وہاں جد و جہد کا اثر یعنی جد و جہد کا اثر دیکھیں گے۔ اصل لفظ جو جد اور جہد دونوں بہت بڑے باب ہیں، باب الجد بھی آپ کو مل جائے گا، باب الجہد بھی آپ کو مل جائے گا، باب الجہاد بھی آپ کو مل جائے گا۔ ان ابواب کے ذریعے سے دین کو سمجھا جائے، یعنی بالفاظ دیگر چونکہ ہمارا موضوع اپنے دائرے سے باہر نہ آ جائے اس لیے اس کا ربط میں موضوع سے آپ کی خدمت میں جوڑتا جاؤں۔ جب امام حسین علیہ السلام قیام فرما رہے ہیں اور ان کے قیام کا محرک دین ہے تو کیا معنی دین کا؟ دین الہی کا کیا معنی؟ ہر انسان دین الہی کے عنوان سے ایک تصور رکھتا ہے، حتیٰ کہ آج کے دور میں طلاب اور علماء و مجتہدین اس عنوان سے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک تفکر مکتب امام خمینی ہے، ایک تفکر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کے مخالف قول رکھنے والے مجتہدین و علماء کا تھا، لہذا دونوں میں ایک آپ کو فرق نظر آئے گا۔ بس یہاں پہ آپ کو معلوم ہوا کہ ہماری یہاں پہ دین الہی جب ہم کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام ان کو محرک کرنے والی چیز، ان کا ہدف وہ دین اور دین کا غلبہ تھا اور وہ دین الہی تھا، تو یہاں پہ دین کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر ہم زیادہ وقت نہیں گزار سکتے کیونکہ خود یہ کئی تفصیلی دروس بن جاتے ہیں کہ دین کا معنی کیا ہے، دین کے کتنے معنی ہیں، کس معنی کو قرآن اور روایات سے ایک مدد ملتی ہے، تقویت ملتی ہے یا وہ آشکار ہوتے ہیں، خود ایک وسیع موضوع ہے کہ جسے اپنے طور پر مطالعہ کریں یا مختلف افراد بیان کریں، کیونکہ ایک موضوع ہی ایک فرد بیان کر سکتا ہے، لیکن خود یہ معنی آج کے دور میں قابل بیان ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جب دین کہا جاتا ہے دین اسلام، جب دین الہی کہا جاتا ہے تو اس سے کون سا دین الہی کا معنی مراد ہے؟ کئی قسم کی تفسیریں دین کے عنوان سے ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ہم یہاں پہ جس تفسیر کو مد نظر رکھ رہے ہیں وہ تفسیر کا نام ہے دین امامت، دین ہدایت، وہی قرآن کریم کی آیت کہ جو قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق کی بات ہے۔ ہماری مراد دین سے وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا، الا لہ الدین خالص، خالص دین جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ یہ خالص دین کو اگر آپ مطالعہ کرنا شروع کریں تب آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے انسان کی زندگی آباد ہی اجتماعی صورت میں کی ہے، انسان تنہا نہیں رہ سکتا۔ مثلا ہم اگر کوئی ادھر شادی شدہ بالخصوص افراد ہیں وہ اپنی زندگی پہ غور کریں، زوجہ کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہو جائے گی، کیونکہ کئی قسم کے امور انجام گھریلو طور پہ پاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں ایک کمال کی طرف بڑھتا ہے، ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، آل اولاد کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہو جائے گی۔ یہ وہ مطلب تھا جسے شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی طور پہ ذکر کیا کہ انسان مجبور خلق کیا گیا کہ اجتماعی زندگی بسر کرے، کیونکہ تین نظریات تھے، بعض کہتے ہیں مجبور نہیں ہے لیکن نفع کو حاصل کرنے کے لیے اجتماعیات کو وہ جنم دیتے ہیں، نہیں انسان مجبور ہے،
تنہا جی نہیں سکتا، بیمار ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا، سب اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ جب اس بات کو ہم جان لیں کہ اجتماعی زندگی چار ناچار آباد ہونی ہے، تو اجتماعی زندگی تو قوانین کے بغیر، اصول کے بغیر، ضوابط کے بغیر نہیں بسر ہو سکتی۔ بالآخر کچھ عادات ہیں، رسومات ہیں، بالآخر کچھ آپس کی انڈرسٹینڈنگز ہیں، بالآخر انسان کی ضروریات ہیں، کیسے وہ پوری کریں؟ یہاں پہ دین اسلام نے نظام امامت دیا ہے۔ جیسے سیکولرزم کی میں نے ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو وضاحت پیش کی کہ سیکولر در حقیقت ایک زمین ہے جس پہ کئی قسم کے نظریات اگے ہوئے ہیں۔ ڈیموکریسی کا ایک نظریہ ہے، نیشنلزم کا ایک نظریہ ہے، یا اسی طریقے سے دیگر آپ نظریات لے کے آ جائیں، حتیٰ کہ پلورلزم اور اس طرح کے دیگر نظریات بھی وہ اسی کی ایک تسلسل اور آماجگاں ہیں۔ اور سیکولرزم میں بھی الحاد وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جس سے ہمارا ٹکراؤ وجود میں آتا ہے۔ کیسے الحاد؟ وہ کہتے ہیں اجتماعی اور سیاسی مرحلے پہ اللہ نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، اس لیے تم دین کو وجود ہی نہ دو، دینی موقف ہی نہ لے کے آؤ۔ اس لیے ہر وہ موقف، ہر وہ مرحلہ جہاں پہ اجتماعی اور سیاسی امور کی بات ہو اور وہاں پہ ماحول یہ تقاضا کرے کہ یہاں پہ دین کا موقف نہ بیان کیا جائے، سمجھ لیں کہ یہ الحادی تفکر ہے، یہ سیکولر تفکر ہے۔ چاہے مولانا بات کرے، چاہے عام بندہ بات کرے، چاہے شادی بیاہ کے مواقع ہوں، چاہے وفات کے مراسم ہوں، چاہے آپ پاس کی خوشیاں جو ہیں وہ منانے کے لیے تفریحی مقامات پہ گئے ہوں، کوئی بھی مورد ہو، اگر دین وہاں پہ دخل نہیں رکھتا تو یہ سیکولرزم ہے۔ اسلام آیا ہی اجتماعی دنیا میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کون سا نبی ہے، قرآن کی روح سے آپ مطالعہ کریں تو کون سا نبی ہے کہ جو خلوتوں میں بس نبی رہا، امت کے اندر نہیں آیا؟ کون سا نبی ہے؟ وہ تو آیا ہی امت کے اندر ہے، وہ آیا ہی قوم کے اندر ہے۔ آج ہم اگر کار انبیاء انجام دینا چاہتے ہیں، ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ آیا خود ایک محقق کمرے میں بن کے بیٹھ جائیں، یا ایک کمرے کے مدرس بن کے بیٹھ جائیں، یا نہیں، کار انبیاء قوم کے اندر اتر کے انجام دیں۔ لہٰذا یہاں پہ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر سیکولرزم ایک سرزمین فراہم کرتی ہے الحاد کی اور کئی قسم کے نظریات کو جنم دیتی ہے، تو توحید کی اساس کون سی چیز ہے؟ وہ امامت قرار پائے گی۔ لہٰذا جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اور افعال عبادات وہ جدا چیزیں ہیں، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کے اوپر اب اس مثال پہ غور کریں جو امامت کا نظام ہے۔ سیکولر نظام کی طرف سے تو آپ نے ایک عکس آپ کے ذہن میں آیا، یعنی آج کے دور میں سیکولر نے اپنا معنی جو ہے وہ بیان کے اعتبار سے تبدیل کیا ہے، لیکن جب آپ سوال جواب کریں گے تو آپ کے لیے حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ آپ سوال کریں گے تم کیا چاہتے ہو اجتماعی دنیا میں، تم دینی موقف چاہتے ہو یا نہیں؟ آج کل سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس سے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی مفاد حاصل کرنے کا وقت ہے، ابھی مفاد حاصل کرو۔ سیکولر سوچ ہے، کون سا مفاد دین کو چھوڑ کے؟ ہمارا تو مفاد ہی دین ہے، ہم تو لینا ہے۔ جب ہم سارا رزق اور کھانے پینے حلال حرام ساری چیزیں دین سے لینا چاہتے ہیں تو ادھر کیوں بے دین آ کے بن جائیں ہم؟ لہذا یہاں پہ آپ نے سیکولر کے اوپر کئی قسم کے پودے اگائے گئے بعد میں۔ اسی طریقے سے آئیں دین اسلام کی طرف۔ دین اسلام نے جب نظام پیش کیا تو امامت کو سب سے پہلے پیش کیا۔ امامت اس چھت کا نام ہے کہ یا اس سرزمین اور چھت کا نام ہے جس کے اوپر نماز بھی قائم ہے، حج بھی قائم ہے، روزہ بھی قائم ہے، ہر اللہ تعالیٰ کی عبادت اس سرزمین کے اوپر قائم ہے۔ اس سرزمین کا نام اور اس چھت کا نام وہ امامت ہے۔ آپ امامت سے ہٹا کے نماز کا پودا لگائیں، نماز قبول نہیں ہے۔ آپ امامت سے ہٹا کے روزے کے پودے کو لگا دیں کسی جگہ، قبول نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اس پودے کی یہ پودا نماز کا، روزے کا، عبادات کا، وہ جس سرزمین کے اوپر لگتا ہے اس عصمت سے بھرپور سرزمین کا نام امامت ہے۔ امامت سے ہٹ کے کون سا نظام ہے مسلمانوں کا؟ لہذا اگر مسلمانوں نے اپنے اندر نظام امامت کی دوشی پر قائم کر دیا، یہاں پہ ترتیب الہی درست بن جاتی ہے، وہ نظم خلقت پورا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے امن قائم ہو جائے گا۔ یہ تکوینی امور میں سے ہے، یہ اعتباری امور نہیں ہے کہ فرض کر لو، یہ اختیاری امور نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اس نے یہ نظریہ اختیار کر لیا تم یہ نظریہ اختیار کر لو، نہیں،
یہ تکوینی امور ہیں کہ جب تک امامت برپا نہیں ہوگی تب تک امن برپا نہیں ہوگا، جب تک امامت برپا نہیں ہوگی تب تک عدل برپا نہیں ہوگا۔ لہذا یہاں پہ امت کے اندر نشو و نما کی فرصت ابھی موجود تھی۔ لہذا آپ نے دیکھا امام حسین علیہ السلام نے جب دین کا تعارف کرایا، آپ امام علی علیہ السلام کے بھی بیانات کو اٹھا کے دیکھیں اور امام حسین علیہ السلام کے بھی فرمودات کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو بار بار اہل بیت کا تعارف کراتے نظر آئیں گے۔ جیسے کہ ہم نے کل کے دن جو نصوص پڑھی اس میں بھی کیا تعارف کرایا، نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ آپ دیکھیں گے تعارف کرا رہے ہیں، تعارف کیوں کرایا جا رہا ہے؟ جبکہ ہم یہ ایک ضابطہ ہے جو عربی زبان میں رائج ہے، ائمہ علیہ السلام نے بھی اسے ذکر کیا ہے کہ تزکیۃ النفس تزکیۃ لنفس ہی، ایک انسان کا اپنے لیے خود سے اپنی تعریفیں کرنا وہ اچھا شگون نہیں ہے، بری بات سمجھی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے پھر اہل بیت علیہ السلام ہر جگہ اپنا تعارف کیوں کراتے ہیں؟ کیونکہ امامت کے باب سے آنا چاہ رہے ہیں اصلاح کی طرف، جیسے نماز کی طرف امامت کے باب سے آئیں، روزے کی طرف امامت کے باب سے آئیں۔ کیا مطلب روزہ اور نماز کی طرف امامت کے باب سے آئیں؟ نماز کیسے قائم کرنی ہے امامت سے پوچھیں، روزہ کیسے قائم کرنا ہے امامت سے پوچھیں، اصلاح کیسے برپا کرنی ہے امامت سے پوچھیں۔ لہذا یہاں پہ آپ نے دین الہی کا دیکھا کہ اصل محور و مرکز وہ امامت ہے، یہ وہ چکی ہے جس کے گرد پوری، یہ وہ چکی میں اصل محور ہے، وہ پتھر ہے کہ جس کے گرد پوری کی پوری چکی گھومتی ہے۔ یہ وہ دین میں یعصوب الدین ہے کہ جو دین کا کل محور ہے، کیونکہ پورے کے پورے دین کی ہر شے اسی سے وابستہ ہے۔ جیسے جڑوں کے اوپر دین قائم ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی توحید کو آشکار کیا ہے اسی امامت کے توسط سے۔ اس لیے نماز کا طریقہ امامت سے سیکھیں، روزہ ہے فروعات ہیں، سارے کے سارے کہاں سے سیکھیں؟ فروع، وہ امامت سے سیکھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب قیام فرمایا تو دین جب ان کی بنیاد تھی، دین اس کا محرک تھا، تو اس سے مراد دین امامت ہے، دین حق ہے۔ اور وہ دین حق کیسے ہے؟ آپ کی خدمت میں تکرار کے ساتھ جو قرآن میں آیت وارد ہوئی ہے اس کا حوالہ پیش کیا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، غلبہ دینا ہے۔ اس غلبے کو مہدویت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مہدویت امامت کا ایک رخ ہے، وہی حقیقت امامت کی ہی ہے، لیکن اب غلبے کے طور پہ، کیونکہ امامت ایک ایسا مفہوم ہے جو نشو و نما معاشرے کے اندر پاتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ آئے اب ہم اگلے مرحلے میں اس جگہ پہ داخل ہوئے، کیونکہ دین کو پڑھنے کے بعد اب ہمارے لیے مشخص ہو گئے امام حسین علیہ السلام کے قیام کی بنیاد وہ دین امامت تھا، جس نے غلبہ حاصل کرنا ہے، جو حق کے ساتھ آیا، جو ہدایت کو لیے ہوئے ہے۔ لہٰذا یہ تین مفاہیم آپ کو بار بار امام حسین علیہ السلام کے اقوال میں نظر آئیں گے۔ دین الہدا یعنی ہدایت کی جانب سے آئیں، دین حق اور باطل کی بات کریں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے کہ وہ مٹا دی گئی ہے، اسے احیاء ہونا چاہیے، حق پہ عمل نہیں ہو رہا، الا ترون ان الحق لا يعمل، حق ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، لوگوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ایسا آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ہر تحریک کی جب بنیاد ہوتی ہے، اس جملے کو ذہن نشین کریں، امام حسین علیہ السلام کے تحرک کی بنیاد، امام کے قیام کی بنیاد، امام کی نہضت کی بنیاد وہ دین خالص، وہ دین ناب، وہ دین الہی، وہ دین حق تھا، جو امامت کے باب سے معاشرے کے اندر وارد ہوتا ہے، جو امامت کے باب سے اپنا تعارف کراتا ہے۔ یہاں پہ اب ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام دین تو ایک اقرار کی حد تک اور ایک عمل کی حد تک ایک حیثیت رکھتا ہے، یہاں پہ قیام کے لیے کیسے ابھارا دین نے؟ تشیع جو ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مطالعہ کیا دین اسلام کا، اور دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے دین تشیع کو امامت کی اساس کے اوپر برتر ترین اور بہترین نظریہ قرار دیا، تو وہاں پہ ایک ترتیب ان کے بیان میں آپ کو نظر آئے گی۔ اور یہی آج کی فکری ہمارا طبقہ ہے، دین میں، دین مکتب تشیع میں جو فکری ہمارے پاس طبقہ ہے، وہ اسی ترتیب پہ عمل کرتا ہے۔
لہٰذا بس ہر چیز میں پہلے نہیں قومیت، پہلے وطنیت نہیں، پہلے کوئی اور مکتب مفاد، مکتب لذت، مکتب شہوت، یہ مکاتب نہیں، مکتب دین، ہر چیز میں دین کو بالاتر قرار دینا، یہ حسینیت ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ان شہادتوں کے سلسلے سے یہ ثابت کر دکھایا کہ جب دین کی بات آئے کہ دین بچایا جائے یا اپنے فرزند اکبر علی اکبر کو بچایا جائے، تو اپنے فرزند کو قربان کر کے بتایا کہ دیکھو دین کی طرفداری کرنا اور دین کو سرخرو کرنا۔ حتیٰ کہ جب مخدرات عصمت کی بات آئے کہ ان کے حجاب کو بچایا جائے اور ان کی گریہ اور نال و فریاد کو سننے سے انسان اجتناب کرے، یہ والی آوازیں نہ اٹھیں، اور ایک طرف دین داؤ پہ تھا تو دین کو بچایا، وہاں پہ حجاب مخدرات عصمت اس کو داؤ کے اوپر لگایا، دین کو داؤ کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے نہیں لگایا۔ یہ وہ حکمت حسینی ہے کہ جب تک امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ ہے، یہ دین کی خاطر دی جانے والی قربانی زندہ ہے۔ یہ دین کے لیے دی جانے والی قربانی ہمیں درس کیا دیتی ہے؟ وہ درس یہ دیتی ہے کہ وہ مظلومیت کے اعتبار سے وہ دکھ سینے میں موجود ہے، لیکن یہ دکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے کہ دین پامال ہو جائے اور میرے ساری کی ساری دنیا وہ آباد ہو جائے۔ یہ دن دیکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ دن دیکھنے کے قابل ہیں، یہ غم سہ لینے کے قابل ہیں کہ میری اپنی زندگی اور میری اپنی دنیا برباد ہو جائے لیکن دین الہی آباد ہو جائے۔ لہذا آبادی اور بربادی اس آزمائش میں تا قیامت آنے والا بشر آزمائش میں مبتلا ہے، کس کو اس نے آباد کرنا ہے، کس کو اس نے برباد کرنا ہے۔ لہذا یہاں پہ اب ہم یہ نقطہ ہمارے لیے قابل مطالعہ آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے آخر پھر قیام کیوں کیا؟ ٹھیک ہے دین ان کا محور تھا اور عمل کی، لیکن دین میں کس اعتبار سے ان کے لیے قیام کی گنجائش پیدا ہوئی؟ یہاں پہ ہمارے سامنے دین الہی کا ایک بہت واضح تعلیمی اور فکری نظریہ سامنے آتا ہے، فکری ایک معرفت سے بھرپور ہمارے پاس آئیڈیالوجی سامنے آتی ہے، اور اس کا نام ہے وظیفہ۔ وظیفہ شناس انسان کو ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام وظیفہ سمجھتے ہوئے قرار دیا۔ یہ وہ دوسرا آج ہمارے معاشرے میں خلا ہے، ایک تو دین کا جامع مطالعہ نہ کرنا ایک خلا ہے، یہ عوام کا بھی خلا ہے اور علماء میں بھی یہ خلا پایا جاتا ہے، سوائے ان افراد کے عوامی طبقات اور علماء میں کہ جنہوں نے دین کا ایک جامع مطالعہ زحمت اور مشقت سے کیا۔ وہ صرف ایک شعبے سے تعلق بنا کے نہیں بیٹھ گئے، صرف فقہ کی دنیا میں غائب نہیں ہو گئے یا فلسفہ عرفان کے وادیوں میں گم نہیں ہو گئے، جامع دین کا مطالعہ کیا انہوں نے۔ لہذا دین کا جامع مطالعہ کرنا ایک الگ چیز ہے اور کسی ایک شعبے میں متخصص اور اسپیشلائزیشن کرنا یہ الگ چیز ہے۔ مطالعے کے اعتبار سے ہمارے نظر میں جامعیت سامنے آنی چاہیے، لیکن جب آپ دین کی طرف آئیں گے تو دین اسلام کی طبیعت میں بعض چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہر انسان کی طبیعت میں چیزیں ہیں، کائنات کی طبیعت، مثلا برف کو آپ ہاتھ لگائیں ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ طبیعت میں وہ ٹھنڈی ہے، آگ گرم ہے، ہر چیز کے اپنے خواص ہیں۔ اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اسلام وظیفے کے اعتبار سے انسان سے عمل چاہتا ہے۔ جیسا امام حسین علیہ السلام نے اپنا وظیفہ یہ سمجھا ہے کہ میں یہ کام انجام دوں، اس لیے وظیفہ امام حسین علیہ السلام پر امامت کے باب سے یہ بنتا تھا کہ خروج کرے۔ ادھر سوال یقیناً پیدا ہوگا کہ باقی ائمہ علیہ السلام کا وظیفہ نہیں بنتا تھا؟ ان کا بھی وظیفہ بنتا تھا، پھر انہوں نے کیوں نہیں خروج کیا؟ یہاں پہ وظیفے کے انجام دہی کے اعتبار سے مقدمات کی فراہمی ضروری ہے، اس لیے یہ ایک الگ پہلو ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کریں، لیکن اس جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایسے اسباب فراہم تھے کہ وہ اس وظیفے کے مطابق اقدام انجام دے۔ لہذا اس وظیفے کا نام ہے کہ انسان ذمہ داری کے ساتھ جو دین اسلام نے جسے حق قرار دیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جسے قرار دیا ہے، اس نظریے کے تحت معاشرے کے اندر اجتماعی طور پہ صدا بلند کرے۔ بس یہ ہمارے پاس تحریک امام حسین علیہ السلام کا وہ دوسرا رخ آتا ہے کہ دین کی اساس پہ وظیفہ شناسی کرنا۔ مثلا ہم سب نے اپنے علاقوں میں جانا ہے، اپنے گھروں سے وابستہ ہیں، ہم اپنے علاقوں میں اور اپنے گھروں میں کیسے زندگی بسر کریں؟ وظیفے کا تعین کریں۔
نہ کہ میلان، نہ کہ رجحان، نہ کہ اپنی سوچ، اپنی پلاننگ، وظیفے کا تعین کرے۔ جہاں پہ جو وظیفہ بنتا ہے اس کے ساتھ مشغول ہو جائے۔ لہذا وظیفے کا تعین اس جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کو لے کے آیا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک دو کلمات امام کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں یہ معلوم ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے حقیقت میں ایک تحریک اور انقلاب کو بلند کرنے کے لیے قدم اٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور تفسیر کی جاتی ہے، آپ خود کلام امام حسین علیہ السلام میں ملاحظہ کریں گے کہ وہ تفسیر باطل ہے۔ کئی تفسیریں کی جاتی ہیں، کچھ ہم نے بھی سوال جواب، بعض ایسی شخصیات بزرگ ہیں آیت اللہ ان کے ناموں کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی تفسیر میں کسی اور دنیا کے قائل تھے، کسی اور دنیا کے۔ مثلا کوئی صحیح سند روایت نہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے قدم اٹھایا، کیونکہ وہ روایت ضعیف سند ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ اب وہ صحت روایت کے بڑے قائل تھے، عالم فاضل شخصیت، انہوں نے کہا یہ نظریہ باطل ہے، یہ تو امام حسین علیہ السلام کے اقوال سے ثابت نہیں ہوتا۔ پھر سوال ان سے میں نے خود پوچھا کہ ٹھیک اگر یہ نہیں امر بالمعروف نہیں منکر کے لیے قدم اٹھایا، کہتے نہیں وہ بھی روایت ضعیف ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ بتائیں کیوں قدم اٹھایا؟ اب یہاں پہ ان کی تشریحات مختلف ہوں گی۔ ایک دو روایت صحیح سند مل جائے، اسی کے مضمون کو آپ جوڑنا چاہیں گے، کیسے جوڑیں گے وہ؟ اس لیے ہم نے پہلے ہی جو جلسہ تھا اس میں اس کی بنیاد ذکر کی کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے اقوال ہیں ان اقوال کی تائید اگر ہمیں قرآن کریم کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو معتبر حدیث ہے اس سے مطابقت ہو جاتی ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے امامت کے باب سے قدم اٹھایا، امامت کے وظیفے کے اعتبار سے قدم اٹھایا، امام وقت اور امام زمان کے کندھوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس باب سے انہوں نے قدم اٹھایا۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس امامت کے عنوان سے جو کل عنوان کے تحت احادیث ہے اس کا وسیع مجموعہ موجود ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں تحلیل ابھی پیش کرنا ہماری دسترس سے باہر ہے کہ ایک جدا طور پہ موضوع بنتا ہے کہ امامت کیا ہے اور امامت کے وظائف کیا ہیں۔ امامت کے وظائف ہمارے ہاں بہت ہی خلیل بیان کیے گئے ہیں، اس جاننے سے واقعی ایک تفصیلی مطالعے کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب دین کے ساتھ ایک تعلق رکھتے بلکہ ان کی شخصیت عین دین اور دین عین امام حسین علیہ السلام ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی یعنی یہ سرزمین جس کے اوپر یہ خوبصورت ترین ایک تناور درخت لگا ہے اسلام کا، امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ شجرۃ النبوہ ہے۔ وہ نبوت کی سرزمین کون سی جس کے اوپر یہ شجر طوبہ لگا ہوا ہے؟ یہ پاک اور طاہر شجر کہاں پر ہے کہ جو اگا ہوا ہے؟ وہ سرزمین کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ امامت کے وظیفے کے تحت امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، کوئی اور تفسیر ہمارے لیے قابل قبول تفسیر نہیں بنے گی کیونکہ اس کے اوپر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ امامت کیا ہے؟ مسلمانوں کا سیاسی اور اجتماعی نظام امامت ہے۔ یہ بات آج کے شیعہ سیکولرز کو قطعاً قبول نہیں ہے۔ بات اگر واضح تو کہا جائے نہیں ہے قبول کہ مسلمانوں کے اجتماعی اور سیاسی نظام کا نام امامت ہے۔ وہ کہتے ہیں امامت فضائل کا نام ہے۔ امامت کیا ہے؟ ان کے دشمنوں کے پر تبرہ کا نام ہے۔ لہذا جو آواز بھی MI6 اور جو آواز بھی برطانیہ اور امریکہ کے بنے ہوئے اداروں سے اٹھتی ہے وہ امامت کو کبھی بھی نظام کے اعتبار سے متعارف نہیں کراتی، وہ امامت کو فقط اور فقط فرقہ واریت کے باب سے متعارف کرائے گی۔ امامت کو فرقہ واریت کا موضوع سیکولرزم نے بنایا ہے، نہ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بنایا ہے۔ لہذا یہاں پہ یہ حقیقت ہمارے سامنے آئی کہ امام حسین علیہ السلام جب دین کی اساس پہ حرکت کر رہے ہیں، دین کے اساس پہ تحرک دکھا رہے ہیں، تو امامت کے وظیفے نے امام علیہ السلام کے اندر ان انگیزوں کو برپا کیا کہ وہ ظالم و جابر حکمران کے خلاف قیام فرمائیں۔ اگر آج کوئی شخص امامت کا پیرو ہے اور امامت سے وابستہ ہے تو وہ بالکل اسی طریقے سے اجتماعی اور سیاسی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے ظلم و ستم کے خلاف صدا بلند کرے گا، کبھی بھی قائل نہیں ہوگا ظلم و ستم کا، کبھی بھی مسلمانوں کے معاشرے کے اوپر ایک فاسق حکمران کا قائل نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی اختلافات میں سے ہے۔
لہٰذا آپ یہ یاد رکھیں کہ تحریکیں بلا وجہ نہیں اٹھتی. مثلا دوبارہ اس تذکر کے لیے کہ اس امر کو ہم سمجھ سکیں کہ آپ ماضی میں تحریکوں کے اوپر ضرور غور و فکر کریں کہ ان کی اساس کیا تھی. جیسے مارکسزم کی اساس اقتصاد تھی، ڈیموکریسی کی اساس کیا تھی؟ مفاد تھا. ہر کوئی اپنا مفاد چاہتا ہے، مفاد لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ مفاد کی خاطر کہتا ہے کہ یہ نظام بنایا جائے، لوگوں کی حکومت لوگوں پر، لوگوں کے ذریعے سے، یا کوئی بھی تعریف، کیونکہ ہر دور پہ تعریف معاشرے کو دیکھ کے وہ الفاظ بدل دیتے ہیں اور معنی جنبی لے آتے ہیں اور اصل معنی روح کی طرح اندر باقی رہتا ہے. جیسا کوئی بھی آپ لے آئے، مفاد کی خاطر وہ اٹھا ہے. آج آپ اپنے اندر خود ایک غور و فکر کریں اپنے اعمال کی، اجتماعی تحرکات کی دیکھیں. اجتماعی تحرکات میں آج ہمیں پوری دنیا میں، جس طرح کلیسا میں ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے مذہب کو دنیا اور دنیا کے اوپر اقتدار کا ذریعہ بنایا، آج ہمارے اندر ایسے افراد موجود نہیں ہیں. موجود ہیں. ایسا واضح طور پہ انسان پہچان لے گا یہ پیسے کے لیے فلاں کام کر رہا ہے، مثلا یہ پیسے کے لیے کارواں زیارت کا لے کے آ رہا ہے، یہ پیسے کے لیے مسئلہ مجلس پڑھ رہا ہے، یہ پیسے کے لیے تدریس کر رہا ہے. اب تو ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں پیسے کی خاطر اس قدر تفکر عام ہو چکا ہے کہ تم علم کو بانٹو اور علم کی زکوٰۃ کو تقسیم کرو. علم کی امانت جو تمہارے سینے میں امانت تھی وہ لوگوں تک اس لیے منتقل کرو کہ مقابلے میں بڑے مقدار میں پیسے وصول کرو. اس لیے آپ کو یہ جملہ آج حوزہ علمیہ میں کئی ایسے افراد جو قابل افراد ہیں ان سے سننے کو ملے گا کہ وہاں پہ آپ کے لیے بڑی گنجائش ہے فلاں علاقے میں جس سے آپ کا تعلق ہے، یا فلاں مدرسے میں، اور بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دیں گے کیا؟ صرف 20,000 روپے ہیں، اس سے تو ہمارا گزارا نہیں چلتا. میں نے بچوں کا پیٹ کیسے پالنا ہے؟ کہیں گے پھر تو آپ ادھر ہی رہ جائیں گے. ادھر آپ کو سوسائٹی ملی ہوئی ہے، ادھر آپ کے رشتہ دار آباد نہیں ہیں، رسم و رواج بہت ساری انجام نہیں دینی، سلسلے آپ کے چل رہے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ادھر ہی رہیں گے. یہ سیکولر ذہنیت کا حامل ایک شخص ہے، کیونکہ تدریس، تعلیم وہ پیسے کی خاطر فروخت ہونے والا امر نہیں ہے. کتاب اسی طرح سے ہے، ترجمہ کتاب کا کیا آپ بیچیں اسے. آیا کتاب اس وجہ سے لکھی جاتی تھی؟ وہ فلسفے کہاں گئے؟ قربتاً اللہ. وہ کہاں گئے فلسفے؟ لوجہ اللہ. وہ عطا کی باتیں، وہ تالیف، وہ قلم کا چلانا. قلم اس وقت ایک جہاد کی حیثیت رکھتا ہے، زبان اس وقت ایک جہاد کی حیثیت رکھتی ہے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ دین داروں کے اندر سیکولر کس طریقے سے آتا ہے اور حسینیت کس طریقے سے اس جنگل سے نکال کے نورانیت کے اندر انسان کو لے کے آتی ہے. لہذا تحریکوں کی بنیادیں تھی. امام حسین علیہ السلام کی کل بنیاد دین تھی. اس وجہ سے انہوں نے لیا کچھ بھی نہیں، صرف دیا ہی دیا ہے. آپ اپنی زندگی میں ایک علامت یہاں سے رکھ سکتے ہیں، ایک علامت کے طور پہ، کہ اگر کوئی ایسا مورد آ جائے کہ جہاں پہ آپ کو فقط دینا پڑے، دینا، اور مقابلے میں کچھ بھی نہ وصول ہو، حتیٰ کہ آپ کی تعریف کیا، آپ کی حوصلہ افزائی بھی نہ کی جائے، وہ صحیح جگہ ہے آپ کی کامل خالص دین کی خدمت کو انجام دینے کا. ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں ایک جگہ پہ. ہمارے ہاں زیرکی سمجھی جاتی ہے. ابھی ایک محدود عمر گزری ہے، اس کے اندر ایسے کئی افراد دیکھے ذہنی اعتبار سے بڑے قابل تھے اور علمی اعتبار سے بھی بہت اچھے تھے. بڑے بڑے مرحلے انہوں نے علمی طے بھی کیے. کہاں اور کون سی چیز انہیں لے ڈوبی؟ جو چیز انہیں لے ڈوبی وہ دنیاوی زیرکی تھی. اس لیے بعض احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا کی عقل مندیاں آخرت کی حماقتیں ہیں، اور آخرت کی عقل مندیاں دنیا کی حماقتیں ہیں. دنیا داری سے احمق سمجھے گا، اپنا پیسہ بیکار میں خرچ کر رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ پیسہ دوسروں نے مجلس کا دیا ہے، شو اپنے آپ کا کر رہا ہے کہ میں یہ سارا تمہیں دے رہا ہوں. یہ کوئی زیرکی نہیں. زیرکی جو چلاتا ہے ناکام ہوتا ہے، واقعا ناکام ہے. مثلا اگر کوئی ایک فرد یا ایک ادارہ ایک اچھے استاد سے تدریس کرا لے اور مقابلے میں کچھ نہ دے، یہاں پہ استاد کا تدریس کرنا خلوص نیت کے ساتھ واقعا دینداری ہے. یہاں سے دین آباد ہوتا ہے.
وہ زیرکی دکھائے گا سب کو پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ زیرکی تو بہت چھوٹے لیول پہ بندے کو آ جاتی ہے، اس کے لیے تو بہت بڑا دماغ نہیں چاہیے۔ یہ خود ہم نے آس پاس ایسے افراد دیکھے جن کا دماغ اصلا چلتا ہی نہیں تھا، 5ویں پاس بھی نہیں ہے، لیکن پراپرٹی کے کاموں میں یا دیگر کاموں میں کروڑوں ابھی کما رہے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، خدا عطا کرتا ہے۔ زیرکی، یہ والی دنیا کی زیرکی کوئی بہت بڑا دماغ نہیں چاہتی، یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ تم نے پیسہ اپنا بچانا ہے، دیکھو پیسہ نہ نکل جائے، تم نے اپنا تعلق جمانا ہے، اپنا مفاد نکالنا ہے، وہ تم سے مفاد نہ لے جائے، تم نے اس سے تحریریں نکلوانی ہے، وہ کہیں تم سے تحریریں نہ نکلوا لے، اس نے تم سے تدریس کروانی ہے کہ تم نے اس سے تدریس کرانی ہے، اپنا مفاد حاصل کرو۔ جو مفاد فقط نکالتا ہے وہ شخصیت یاد رکھے پہچانی جاتی ہے، کم سے کم ان افراد کے لیے پہچانی جاتی ہے کہ جو مکتب امام حسین علیہ السلام کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں، کیونکہ مفاد ہمارا دین ہے، مقصد ہمارا دین ہے، یہ دین ہے کہ جس کے دوش پہ ہم نے کمال کو حاصل کرنا ہے۔ اگر دیکھیں ایک شخصیت صرف اپنا مفاد ہی لے رہی ہے اور مقابلے میں اسے مفاد کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ بندہ دیندار نہیں ہے، اندر کی تربیت دینی تقاضوں کے اوپر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس بنیاد پہلی پڑتی ہے۔ آج کے معاشروں میں حسینیت کا عدم فروغ، حقیقی معنی میں حسینیت کے عدم فروغ کی ایک اہم وجہ یہی ہے، کیونکہ حسینیت ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس کے اوپر فقط اور فقط حسن و جمال کمالات انسانی پائے جاتے ہیں۔ ہر کمال جمال ہے، ہر کمال جمال ہے، یعنی پہلے انسان کے لیے کمال وجود میں آتا ہے تو پھر ایک جمال کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے خود جمال وہ مرحلہ اخیر ہے کہ جس تک انسان پہنچنا چاہتا ہے، لیکن پہلے کمال سے آراستہ ہوگا تو جمال حاصل کرے گا۔ لیکن کون سا جمال؟ یہ ایک اور نہضت امام حسین علیہ السلام کی خوبی ہے۔ نہضت امام حسین علیہ السلام کے ان پھلوں میں سے ایک اہم ترین پھل کہ اگر اس نہضت کا اعتقاد قائم کر کے کوئی قدم اٹھائے تو اس کو چند پھل ملیں گے۔ ان میں پہلا پھل جو اسے میسر آتا ہے اس کا نام ہے ایثار۔ وہ قربانی کا ایک نمونہ معاشرے میں ہوگا۔ وہ پیسے کما سکتا تھا، اس نے پیسے نہیں کمائے۔ وہ بھی دوسروں کا اعلیٰ کار بن کے زندگی بسر کر سکتا تھا، وہ بھی زندانوں سے بچ سکتا تھا، وہ بھی خالی شہرت حاصل کر سکتا تھا، کچھ بھی اس نے حاصل نہیں کیا۔ ایثار آپ کو اول نمبر پہ نظر آئے گا، وَإِلَّا ایثار نہیں ہے کون سی حسینی ہے، کون سا جمال؟ جمال ایثار بہت بڑا ہے، ایک جمال اور خوبصورتی ہے۔ صبر آپ کو جمال صبر نظر آئے گا اس سرزمین پر۔ لہذا یہ کل آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی نہضت پہ قدم اٹھانا انسان کو کیسے دیندار بناتا ہے۔ انسان خود بخود آگے بڑھے گا اور دیندار بنتا چلا جائے گا۔ ہر موڑ کے اوپر اس کو ایک ٹکراؤ محسوس ہوگا، آیا دین کی اساس پہ قدم اٹھائے، اپنے مفاد کی اساس پہ قدم اٹھائے۔ مفاد کی اساس پہ قدم اٹھائے گا، یہاں سے وہ دین سے باہر ہے، اگرچہ دین کا عمل انجام دے رہا ہو۔ نمازیں تو یزیدی لشکر پڑھتا تھا، حج تو یزیدی لشکر بھی کر کے آ رہا تھا۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ دین کے اساس کو صحیح طرح سے سمجھیں۔ امام حسین علیہ السلام جب مروان اور ولید بن عتبہ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو وہاں پہ امام علیہ السلام نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام، وعلی الاسلام السلام۔ یہ مصیبت آج ہمیں مصیبت محسوس ہوتی ہے، خود سوچیں، چونکہ اجتماعی اور سیاسی اعتبار سے نہیں مطالعہ کرتے، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، دل میں جھانک کے یہ سوال اٹھائیں، امام حسین علیہ السلام کے دور میں دین کو کیسے خطرہ تھا، آپ بتائیں۔ یہ تو بقیہ زمانوں کی نسبت زیادہ قریب تھا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، بعد میں تو بالکل ہی سنتیں مٹ گئیں۔ امام باقر و امام صادق علیہ السلام کو اپنی پوری زندگی حقیقی دین کو نشر کرنے میں خرچ ہوئی، اتنا بگاڑ اندر پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا دور 60 ہجری کا اور اس سے پہلے کا دور، اس میں تو رسول کی سنتیں بہت سارے لوگوں کے اندر زندہ تھی، ٹھیک ہے بہت بڑے پیمانے پہ بگاڑ آ گیا تھا۔ بلکہ آپ یہ سوال اٹھائیں، آیا امام حسین علیہ السلام کے دور میں دین کو خطرہ تھا؟ آپ اس اینگل سے کبھی سوچیں، ہم فوراً کہیں گے خطرہ تھا۔ آخر امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے؟ ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ یزید کی بیعت دیکھی،
لیکن ٹھیک ہے یزید کی بیعت نہیں کی تو کربلا کیوں گئے؟ مدینے میں بھی ان کا عزت احترام باقی تھا. پھر کہیں گے دین کو بچانے کے لیے گئے. جیسے دین پناہ ہست حسین، دین نے پناہ لی کہاں؟ دین کو خطرہ کہاں تھا؟ وہ کیا خطرہ تھا جو دین کو لاحق ہوا؟ یہ وہ جواب ہے کہ جس سے حسینیت کا اگلا ہمیں قدم سمجھ آتا ہے، وہ دین کا رخ سمجھ آتا ہے کہ امامت کے باب سے وظیفے کا انتخاب کرتے ہوئے امام میدان میں وارد ہوئے ہیں. اگر اس دور میں دین کو خطرہ موجود تھا، آج کے دور میں بے درجہ اولا دین کو خطرہ موجود ہے. اگر آپ آج کے دور میں دین کو خطرہ محسوس نہیں کرتے تو پھر اس تفسیر کا انکار کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے قیام کیا. یہ ہمیں برملا کہنا چاہیے. دو ٹوک بات ہے ادھر، یا دین کو بچانے کے لیے اقدام تھا یا دین کو بچانے کے لیے اقدام نہیں تھا. اگر امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے اقدام کیا تو یہاں پہ سوال اٹھائیں وہ کون سی مصیبت اسلام کی پر آن پڑی جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے بچایا؟ کیا مصیبت آن پڑی؟ مصائب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہیں، آخر اس کو بھی تو کبھی انسان سنے. جس نے امام حسین علیہ السلام کو رلا دیا وہ مصیبت تو کبھی ان کی زبان سے سنے. جب آپ مصائب امام حسین علیہ السلام سنیں گے تو پھر یہ جملہ آئے گا وعلی الاسلام السلام، اسلام کے اوپر فاتحہ پڑھ لو. وَإِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مثل یزید، یزید جیسا بندہ آ کے تمہارے اوپر حاکم ہو گیا ہے. یہ مصیبت کے جملے امام حسین علیہ السلام کے. یعنی امت کے اندر اتنا بگاڑ آیا کہ اب یزید جیسا بندہ حاکم ہو جائے. یہ یاد رکھیں یزید جیسا بندہ ایک صالح معاشرے میں کبھی حاکم نہیں ہو سکتا. یہ تصور باطل تصورات میں سے ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ایک دودھ ہے، تازہ دودھ ہے، اس کے اوپر اگر ملائی آئے گی تو وہ تازی ملائی آئے گی، کبھی بھی اس کے اوپر ناخالص چیز نہیں آئے گی. لیکن اگر دودھ کے اندر ہی ملاوٹ ہے، وہی آلودہ ہو چکا ہے، وہی فاسد ہو چکا ہے، تو اس کے اوپر جو ابھر کے اوپر آئے گا وہ کیا ہوگا؟ ملاوٹ والا ہوگا. معاشرے کے اندر اگر صالح افراد زیادہ ہو جائیں، ناممکن ہے کہ غیر صالح حاکم اوپر آ جائیں. جب تک معاشرے کے افراد میں تفکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بگاڑ نہیں آتا، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ غیر صالح اوپر صالح فرد آ جائے. اگر بگاڑ آ جائے تو غیر صالح آ جائے گا. اس لیے یزید کا آنا وہ اسلام کے اوپر فاتح خوانی ہے. یہ غور کا مقام ہے یا نہیں؟ حاکم کا کیا اثر ایسا ہے؟ پاکستان کے آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر ہم نے اس کے اوپر غور و فکر شروع کر دیا. وعلی اسلام سلام، اسلام کے اوپر فاتحہ پڑھ دینی چاہیے. وہ کیا مصیبت تھی کہ اسلام کے اوپر فاتحہ پڑھ دیں؟ اس مصیبت کا نام یزید جیسے حاکم کی حکومت تھی. یزید کے اندر کیا برائی تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک ہی برائی کو 2 دفعہ اپنے بیان میں ریپیٹ کیا، تکرار کیا تھا. آپ وہ کل پڑھ چکے ہیں. وہ کیا بیان تھا؟ رجل فاسق شارب الخمر. ابتداء میں بھی فاسق کہا اور اختتام پہ پھر کہا کہ فاسق. معلن بالفسق، فسق و اعلانی انجام دیتا ہے. آج ہمارے اندر معاشرے کے اندر فسق کو مصیبت شمار کیا جاتا ہے. فسق کون سی مصیبت ہے؟ ان کے ہاں تو آج ہمارے معاشرے نے کل کی کل مصیبت کیا بیان کر دی ہے؟ زندانوں میں جانا، پڑے ہوئے، قتل ہوئے ہوئے اجساد کا موجود ہونا، فقط اسے مصیبت سمجھتے ہیں. اگر آپ مجھے بتائیں یہ مصیبت ہمارے لیے بن جائے تو پھر یہ والی مصیبت کو کون دور کرے گا؟ ٹھیک ہے ہم اسے مصائب قرار دیتے ہیں، اسے مظالم قرار دیتے ہیں، ان مظلومین کے لیے گریہ عبادت ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس سے بڑھ کر ایک مظلومیت ہے، اس سے بڑھ کر ایک مصیبت ہے. اس مصیبت کو درک کرنا چاہیے. وہ قلب کے اندر مصیبت نہیں ہے، اقدام بھی نہیں ہو سکتا. فسق کو دیکھ کے جس کا قلب اندر سے نہیں جلتا وہ علوی و حسینی نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں یہ معتبر حدیث تکرار کے ساتھ وارد ہوئی ہے کتابوں میں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب وہ کیا چاہتے تھے کہ زمین پر معصیت نہ ہو. محامدہ کے نام سے آئی روایت
جناب عمار کے لیے یہ کلمات آئے، جناب محمد بن نبی بکر کے لیے یہ کلمات آئے، یأبى ان يعصى الله تأبى ان يعصى الله عز وجل۔ انہیں قبول نہیں تھا کہ زمین کے اوپر اللہ عز و جل کی معصیت جنم لے لے۔ یہ غم نہیں ہے واقعہ آج ہمارا۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام جب آپ ان کی نہضت کو پڑھیں گے تو ہر وہ چیز جو دین سے ٹکراتی ہے، ہر وہ چیز جو دین کے مخالف ہے، وہ مصیبت اولا ہے، مصیبت عظمہ ہے، جس کے اوپر واویلا مچانا چاہیے، جس کے لیے اپنی قربانیاں دینے کے لیے میدان میں اتر آنا چاہیے، وہ مصیبت کا ادراک کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس بات کو قبول نہیں کرتے پھر آپ کے لیے مصیبت کون سی ہوگی؟ آپ یہ تحریریں پڑھیں ضرور، سیکولرزم کو اردو میں چونکہ بہت سارے آرٹیکل لکھے گئے ہیں، شاید اس موضوع پہ پہلے بھی عرض کیا کہ کم ہی لکھا گیا ہوگا اردو میں، نیٹ پہ آپ تھوڑا لکھیں آرٹیکل در آرٹیکل آ جائیں گے۔ جدید دانشور جو بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے PhD ڈاکٹر، اسکالر کہلاتے ہیں، ان کی تحریریں پڑھیں، آپ ان کے غم دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے جس پہ وہ جذباتی ہیں۔ ان کے ہر چیز جس کی پر وہ جذبات میں ہے، غصہ اور غضب میں ہے، شدید تنقید میں ہے، وہ عمل کون سا ہے؟ کیوں آخر مولوی کو تقدس حاصل ہے؟ کیوں آخر اجتماعی اور سیاسی امور میں اپنے دینی رائے اور موقف کو لے آتا ہے؟ صرف اسی بات کے اوپر غصے ہے، اسی بات کے اوپر غضبناک ہے۔ لہٰذا جم نہیں ہو سکتے یہ سسٹم، الحاد کی سرزمین پہ اگے ہوئے سسٹم اور امامت کی سرزمین پر اگے ہوئے سسٹم کبھی بھی جم نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ لہذا وعلی الاسلام السلام فاتحہ پڑھ دینی چاہیے۔ یہ مصیبت تھی۔ اگر دین امام حسین علیہ السلام کے دور میں خطرے میں تھا تو آج کے دور میں بے درجہ اولا دین خطرے میں موجود ہے، اور اگر دین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے کی طرح قیام واحد پناہ دین کو دیتا ہے اور دین کو حیات دیتا ہے، تو آج کے دور میں بھی دین کی حیات اور دین کی بقا مثل قیام امام حسین علیہ السلام قیام کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔